عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات۔ 19ویں صدی کے آغاز میں فورٹ ولیم کالج کا قیام اردو نثر کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کالج نے نہ صرف یہ کہ اردو نثر کی نشو و نما کے بہترین فرائض انجام دیے، بلکہ آئندہ کے لیے ایسی سمت و راہ متعین کی جس کے ذریعے اردو نثر ترقی یافتہ زبانوں سے آنکھیں ملانے کے قابل ہو گئی۔ اگرچہ یہ کالج انگریزوں نے بعض انتظامی مصلحتوں اور سہولتوں کے غرض سے قائم کیا تھا، لیکن ان کی اس حاکمانہ مصلحت بینی نے بالواسطہ اردو زبان اور ادب کو فائدہ پہنچایا۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام اور اس کے استحکام سے متعلق تمام کاوشوں کا سہرا اس وقت کے گورنر جنرل لارڈ ویلزلی کے سر ہے، جنہوں نے 10 جولائی 1800 کو ضابطۂ 9 کے تحت کالج کا افتتاح کیا۔ اسی روز کالج کے قواعد و ضوابط بھی تیار و منظور کر دیے گئے۔ ویلزلی نے یہ کالج سرنگا پٹم میں ٹیپو سلطان پر انگریزوں کی فتح کی پہلی سالگرہ کے موقع پر قائم کیا تھا، لہذا افتتاح تو اس نے مذکورہ تاریخ کو کیا، لیکن جب آئین و قوانین مرتب کر کے کالج کو قطعی اور آخری شکل دے دی گئی تو اس مسودہ پر گورنر جنرل کی کونسل نے پیچھے ہٹا کر 4 مئی 1800 کی تاریخ لکھی۔ دراصل 4 مئی 1799 کو انگریز فوجوں نے سرنگا پٹم میں فتح حاصل کی تھی۔ یہ کالج چونکہ فورٹ ولیم نام کے قلعے میں قائم ہوا، اس لیے فورٹ ولیم کالج کہلایا۔ اس یادگار موقع پر خصوصی تمغے بھی جاری کیے گئے، جس کے ایک جانب ٹیپو سلطان کا دارالسلطنت اور دوسری جانب اس کی شکست کی تاریخ کنندہ تھی۔ 1835 میں لارڈ میکالے نے اپنی روداد تعلیم پیش کی، جس کے پیش نظر 1838 میں انگریزی کو دفتری زبان کا درجہ دیا گیا اور فورٹ ولیم کالج کی اہمیت کم ہوتی گئی۔ 24 جنوری 1854 کو لارڈ ڈلہوزی نے کالج کو بند کرنے کا حکم جاری کیا اور اس طرح یہ کالج موقوف ہو گیا۔ فورٹ ولیم کالج نوارد انگریز آفیسروں کی معقول تعلیم و تربیت کے مقصد سے اس لیے قائم کیا گیا تھا تاکہ وہ برطانیہ کے استعماری نظام کو ہندوستان میں خوش اسلوبی سے چلا سکیں۔ اس مقصد کے تحت ہندوستانی زبانوں کی تعلیم و تدریس کا انتظام کیا گیا اور طلباء کے لیے نصابی کتابیں تیار کرانے، چھاپنے کے لیے جدید ترین طریقے استعمال کرنے، لغات اور کتب قواعد تیار کرنے، صحیح تلفظ کے لیے اعراب کا اہتمام کرنے اور دیسی زبانوں کے صوتی نظام کو بطریق احسن رومن رسم الخط میں سمانے وغیرہ جیسے مسائل میں کالج کے ہندوستانی کے پروفیسر جان بورتھوک گلکرسٹ نے گہری دلچسپی لے کر نہ صرف خود تصنیف و تالیف کا کام کیا، بلکہ کالج کے منشیوں کو بھی اس کام پر لگا کر تصانیف و تالیفات تیار کرائیں، جن میں سے اکثر آج بھی اہمیت کی حامل ہیں۔ اردو نثر کی اصل ارتقاء کا کام فورٹ ولیم کالج سے شروع ہوتا ہے۔ ڈاکٹر گلکرسٹ، جنہیں اردو کے بہی خواہوں میں شمار کیا جاتا ہے، کے بارے میں یہ بھی خیال ہے کہ اس نے ذاتی ترقی کے علاوہ انگریزی سامراج کے قیام اور بقا کے لیے مقامی زبانیں سیکھنے اور سکھانے پر زور دیا۔ انہوں نے بانپ لیا تھا کہ بدیہی اہلکاروں کو ایسی زبان سیکھنا پڑے گی جو ملک گیر ہو، اور ایسی زبان اس وقت اردو ہی تھی، جسے یورپی ماہرین نے مختلف نام بشمول ہندوستانی دیے۔ گلکرسٹ نے محسوس کیا کہ اردو نثر کی جو کتابیں اب تک لکھی گئی تھیں ان کی زبان اور انداز بیان عام فہم نہ تھا۔ عبارت مسجع اور مقفع ہوتی تھی، جس سے عبارت کی روانی اور سلاست مجروح ہوتی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ انگلستان سے جو انگریز مختلف عہدوں پر فائز ہو کر ہندوستان آتے تھے، ان کو ملک کی زبان جانے بغیر نظم و نسق چلانا دشوار ہوتا تھا۔
اس لیے انگریز حکومت نے یہ طے کیا کہ ان انگریزوں کو دیسی زبانوں خصوصاً اردو سے واقف کرانے کے لیے ایسی عام فہم زبان میں کتابیں لکھی جائیں جن کی عبارت سادہ اور رواں ہو اور جس سے نوادر انگریز اردو سے کما حق واقفیت حاصل کر سکیں۔ فورٹ ولیم کالج کے روپ میں ہماری ادبی تاریخ کی روایت موجود ہے۔ کالج میں نثر کا تجربہ ہوائی نہیں تھا اور نہ ہی یہ روایت کے پچھلے دور سے یکسر کٹا ہوا تھا۔ نثر کے اسلوب کا نیا تجربہ جو فورٹ ولیم کالج کی شناخت بن گیا تھا، 1800 عیسوی کے آس پاس کی ادبی فضا، اسلوب، بول چال کے معیار اور ان تبدیلیوں کا مظہر ہے جو تھکی ماندہ اردو نثر کی ایک نئی زندگی شروع کرنے والی تھی۔ اس دور میں اگرچہ مرصع و مسجع نثر کا اسلوب قبول عام کا درجہ رکھتا تھا اور تہذیبی سطح پر بھی اس اسلوب کو معیار کا درجہ حاصل تھا، مگر اس عہد میں سلیس اسلوب کی ایک دوسری شکل بھی زیر سطح پیدا ہو رہی تھی۔ کالج ہماری ادبی اور معاشرتی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے کہ اس نے علم و ادب کے وسیلے سے ہمارے ذہنوں کو بدلنے کے ایک لمبے طریقہ عمل کی ابتدا کی اور ابتدائی سطح پر تاریخ کے لیے رجحانات اور تقاضوں سے آگاہ کیا۔ فورٹ ولیم کالج کی داستانوں کا مطالعہ دراصل ان مشرقی روایات اور وسطی عہد کے اس تہذیبی ماحول کا مطالعہ ہے جو اس وقت تک اپنے پورے آب و رنگ کے ساتھ موجود تھا۔ ان داستانوں کے ترجمہ کرنے والے ہندوستانی ہی تھے جو لاہور، دہلی، لکھنؤ اور ایسے ہی دوسرے ہندوستانی مقاموں سے تعلق رکھتے تھے۔ فورٹ ولیم کالج کی تمام تالیفات میں ایک مقصد پیش نظر رکھا گیا۔ وہ مقصد تھا صاحبان نو آموز کو اردو زبان سے آشنا کرایا جائے تاکہ وہ ہندوستان کے طور طریقوں سے آشنا ہو کر اچھے حکمراں بن سکے۔ اس مقصد کے پیش نظر انداز بیاں سادہ، سلیس اور عام فہم اختیار کیا گیا۔ طوالت اور اطناب کے بجائے ایجاز و اختصار کا راستہ اختیار کیا گیا۔ ہندی کے الفاظ یا کلمات اس طرح استعمال کیے گئے کہ فارسی ترکیبوں سے شیر و شکر ہو گئے۔ یہاں اگرچہ اردو نثر کا کوئی نیا طرز ادا یا اسلوب بیان دریافت نہیں کیا گیا، تاہم وقت کی ضرورت کے مطابق پہلے سے موجود طرز سادہ کو جو عام طور پر اہل علم اور طبقہ خواص میں مقبول نہیں تھا، اختیار کر کے ساری کتابیں اسی طرز میں لکھوا کر جدید انداز سے شائع کی گئیں۔ کالج کے منشیوں میں میر امن حیدر بخش حیدری، شیر علی افسوس اور بہادر علی حسینی جیسے صاحبان علم شامل تھے، جنہیں فورٹ ولیم کالج اور گلکرسٹ کی دانشمندی نے اظہار کا وہ موقع فراہم کیا کہ سدا بہار تصانیف سے اردو زبان مالا مال ہو گئی اور فورٹ ولیم کالج ہماری تہذیبی و ادبی تاریخ کا جزو بن گیا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے اپنی کتاب تاریخ ادب اردو کے جلد سوم میں کالج کی خدمات کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نمبر 1، فورٹ ولیم کالج میں جو کتابیں لکھی یا لکھوائی گئی ان میں یہ بات پیش نظر رکھی گئی کہ تحریر میں عام بول چال کی سادہ زبان استعمال کی جائے۔ اس طرح اردو نثر انشاء پردازی کے پرتسنع دور سے نکل کر جدید دور کے دائرے میں داخل ہو گئی۔ نمبر 2، اس وقت تک اردو یا کسی بھی دیسی زبان میں طلباء کے لیے جدید انداز کی نصابی کتابیں لکھنے اور تیار کرنے کی کوئی روایت نہیں تھی۔ فورٹ ولیم کالج نے یہ کام ایسے سلیقے سے انجام دیا کہ نصابی کتابیں لکھنے کی مضبوط روایت قائم ہو گئی اور یہیں سے یہ روایت سارے ہندوستان میں پھیل گئی۔ محمد حسین آزاد اور اسماعیل میرٹھی کی نصابی کتب اسی روایت کا پھل ہیں۔ نمبر 3، فورٹ ولیم کالج پہلی درسگاہ تھی جہاں مختلف عقائد، مختلف زبانوں اور مختلف تہذیبوں کے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ کلچر و زبان کی اس رنگا رنگی نے ایک دوسرے کو لاشعوری طور پر متاثر کیا اور بہت سی غلط فہمیوں کو دور کیا اور قدامت سے جدیدیت کی طرف سفر کو آسان کر دیا۔ نمبر 4، اب تک مقتدر حاکم انگریز اپنی ہندوستانی رعیت کو غیر مہذب جانتے تھے،
جب طلباء یعنی کہ نوجوان افسران اور انگریز اساتذہ نے یہاں کی دیسی زبانوں کا مطالعہ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ سب زبانیں بڑی اہم اور ترقی یافتہ ہیں، اور ان کی دلچسپی ان زبانوں کے ساتھ بڑھ گئی، اور انہوں نے نہ صرف بہت سے ادبی و علمی شاہکاروں کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا بلکہ ان زبانوں کی قواعد یعنی کہ گرامر اور لغات بھی تیار کیے۔ نمبر 5، اس دور میں طباعت عام نہیں ہوئی تھی۔ عام طور پر کاتب مسودوں سے نقلیں تیار کرتے تھے، لیکن کلکتہ میں چھاپے خانے کے رواج نے اب اس کام کو آسان کر دیا۔ ضرورت کے تحت اردو، ہندی، مرہٹی، بنگلہ کے ٹائپ بھی تیار ہونے لگے۔ نمبر 6، نصابی کتب کی تیاری میں صحیح تلفظ کے لیے اعراب کا استعمال ضروری تھا۔ گلکرسٹ کی نگرانی میں یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ گلکرسٹ نے نہ صرف نستعلیق ٹائپ کو تیار کرایا بلکہ یائے معروف و مجہول اور واو معروف و مجہول وغیرہ کے فرق کو بھی طباعت میں برقرار رکھا اور بڑی محنت سے کتابوں کو تیار کرایا۔ نمبر 7، طباعت کے لیے رموز اوقاف کے انگریزی و مغربی اصولوں کو یہاں کی زبانوں میں پہلی مرتبہ استعمال کیا گیا۔ 2 لفظوں کے درمیان فاصلہ، 2 مصروں کی ترتیب، پیراگراف کے استعمال کو نصابی کتابوں میں برت کر آئندہ کے لیے راستہ ہموار کیا گیا۔ کالج نے تحریر و طباعت میں نئے نئے تجربوں کی حوصلہ افزائی کی، جن میں حسب ضرورت نصابی کتابوں کی تیاری، پہلے کی لکھی ہوئی ادبی کتابوں سے انتخاب، املا اور اسلوب نثر کی معیار بندی اور صحیح طباعت پر زور دیا گیا۔ فورٹ ولیم کالج سے جو اہل علم یا مصنفین یا مترجمین وابستہ تھے، ان میں سے چند ایک کا ذکر یہاں ناگزیر ہے۔ جان گلکرسٹ۔ گلکرسٹ فورٹ ولیم کالج میں 18 اگست 1800 کو شعبہ ہندوستانی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ یہیں سے ان کی زندگی کا وہ موڑ شروع ہوا جو اردو زبان و ادب کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جا رہا ہے۔ فورٹ ولیم کالج میں آ کر انہیں معلوم ہوا کہ یہاں وہ کتابیں موجود نہیں ہیں جو نصابی ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہیں، اس لیے انہوں نے کالج میں تعینات اپنے ماتحت منشیوں کی مدد سے انتظامیہ کی اجازت لیے بغیر 1 درجن کتابیں تیار کرا کے مختلف چھاپے خانوں کو بیچ دیں تاکہ کم سے کم وقت میں یہ کتابیں چھپ کر آئے۔ ان کتابوں میں مسکین کے مرثیے، سنگاسن بتیسی، شکنتلا، ناٹک، اخلاق ہندی، مادھونل، بیتال پچیسی، ناگری رسم الختمہ اور 4 درویش، مثنوی میر حسن گلستان کا اردو ترجمہ، طوطا کہانی اور گلشن ہند وغیرہ شامل ہیں۔ میر امن دہلوی جو کہ دہلی کے رہنے والے تھے، تلاش معاش کے سلسلے میں پٹنہ اور پھر کلکتہ چلے آئے، جہاں کچھ عرصہ بعد منشی بہادر علی حسینی کے توسط سے گلکرسٹ تک پہنچے، جنہوں نے ان کی قابلیت و صلاحیت سے متاثر ہو کر انہیں 4 مئی 1801 کو ماتحت منشی کی حیثیت سے 40 روپے ماہوار پر کالج کے شعبہ ہندوستانی میں ملازم رکھ لیا۔ گلکرسٹ کی فرمائش پر تصنیف و تالیف اور ترجمے کا جو کام فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی میں ہوا، اس میں میر امن دہلوی کی باغ و بہار ایک شہکار کا درجہ رکھتی ہے، جو اصل میں فارسی مشہور کتاب قصہ 4 درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ باغ و بہار کے اسلوبی بیان پر جدید اردو نثر نے اپنی نئی عمارت کی تعمیر کی۔ اردو نثر کو لفاظی، عبارت آرائی، قافیہ اور وزن کی پابندی سے نجات دلانے کی طرف یہ پہلا انقلابی قدم تھا۔ اس کتاب کی خوبی کو دیکھتے ہوئے سر سید نے کہا تھا کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی رتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے۔ شیر علی افسوس کا نام فورٹ ولیم کالج کے نامور مصنفوں میں سے ایک ہے۔ کالج کے شعبہ ہندوستانی سے منسلک ہونے کے فوراً بعد گلکرسٹ نے افسوس سے شیخ سعدی کی مشہور زمانہ تصنیف گلستان کے اردو زبان میں ترجمے کی فرمائش کی۔ وہ دن رات اس تفویض کردہ کام میں جٹ گئے اور باغ اردو کے نام سے اسے مکمل کر کے گلکرسٹ کو پیش کیا۔ یہ ترجمہ سادہ اور پرکار زبان میں تھا،
گلکرسٹ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے فوراً اس کتاب کو طباعت کے لیے بھیج دیا۔ اس کے علاوہ افسوس نے پروفیسر جان ہارنگٹن کی تجویز پر 1804 عیسوی میں سبحان رائے کی تاریخ خلاصۃ التواریخ کو سامنے رکھ کر اس میں نیا مواد شامل کر کے اپنے انداز سے رواں اور جاندار عبارت میں 1805 عیسوی میں آرائش محفل مکمل کی۔ اس کے علاوہ افسوس نے کالج سے چھپنے والے مسودات کے زبان و بیان درست کیے، جملوں میں ربط پیدا کیا، بعض عبارتوں کو نئے سرے سے لکھا، اعراب سے ان کے تلفظ کو سہل بنا کر طباعت کے لیے تیار کیا۔ افسوس کے طرز ادا کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے نثر کو بول چال کی زبان سے قریب تر رکھتے ہوئے بھی اسے شاعرانہ بنایا اور تصریحی بیانیہ نثر یعنی کہ ڈسکرپٹیو کے خوبصورت نقوش اجاگر کیے۔ سید حیدر بخش حیدری نے اپنی صلاحیتوں کے اظہار اور ملازمت کے خیال سے قصہ مہر و ماہ تیار کیا اور اسے میر بہادر علی حسینی کے توسط سے گلکرسٹ کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے حیدری کی صلاحیتوں کو بھانپ کر کالج کے شعبہ ہندوستانی میں ملازم رکھ لیا۔ کالج میں رہ کر انہوں نے نصابی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سادہ زبان اور دلکش اسلوب میں بہت سی کتابیں لکھیں اور ترجمہ کیں، جن میں مثنوی لیلا و مجنوں، طوطا کہانی، آرائش محفل، تذکرہ گلشن ہند، گل مغفرت، جامع القوانین، گلزار دانش، گلدست حیدری، ہفت پیکر، تاریخ نادری، دیوان حیدری، مختصر کہانیاں وغیرہ شامل ہیں۔ نہال چند لاہوری نے گلکرسٹ کی فرمائش پر تاج الملوک اور گل بقاولی کے فارسی زبان میں لکھے ہوئے قصے کو ریختہ کے محاورے کے مطابق اردو نثر میں ڈھالا اور اس کا نام مذہب عشق رکھا۔ یہی وہ کہانی ہے جسے آگے چل کر پنڈت دیا شنکر نسیم نے مثنوی گلزار نسیم کی شکل میں پیش کیا۔ مذہب عشق کی زبان بہت سلیس، رواں اور شیریں ہیں، جس وجہ سے یہ بہت مقبول ہوئی اور کئی بار شائع ہوئی۔ نہال چند لاہوری کی نثر میں محاورات کم ہیں اور فارسی الفاظ و تراکیب میر امن اور حیدری کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کی نثر نگاری کی ارتقاء کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے مذہب عشق کی خاص اہمیت ہے۔ میر بہادر علی حسینی فورٹ ولیم کالج کے پہلے میر منشی تھے۔ 4 مئی 1801 عیسوی کو کالج کے شعبہ ہندوستانی کے پہلے چیف منشی کی حیثیت سے وابستہ ہو گئے۔ انہوں نے گلکرسٹ کی فرمائش پر 1802 عیسوی میں سنسکرت کی اخلاقی کہانیوں کے فارسی ترجمے مفرح القلوب کا سلیس اردو ترجمہ اخلاقی ہندی کے نام سے کیا، جو بہت مقبول ہوا۔ انہوں نے کالج کی ضرورت کے مطابق مثنوی میر حسن کے قصہ کو سادہ و سہل اردو نثر میں منتقل کیا اور اس کا نام نثر بے نظیر رکھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے نقلیات اور تاریخ آسام جیسی کتابیں بھی تیار کیں اور قصہ لقمان اور قرآن شریف کے ایک ترجمہ میں بھی شرکت کی۔ اردو نثر کے ارتقاء کے مطالعے کے لیے ان کا نام تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ مظہر علی خاں والا سنسکرت اور ہندی زبان کے عالم تھے۔ فورٹ ولیم کالج میں ان سے جو کتابیں یادگار ہیں ان میں بیتال پچیسی، ہفت گلشن، لطائف و ظرائف، تاریخ شیر شاہی، تاریخ جہانگیری، پند نامہ وغیرہ شامل ہیں۔ مرزا علی لطف اعلیٰ ادبی ذوق رکھتے تھے، جس وجہ سے گلکرسٹ کی نظر انتخاب ان پر پڑی اور فورٹ ولیم کالج کے مصنفین میں داخل کیے گئے اور یہاں انہیں شعرائے اردو کا تذکرہ ترتیب دینے کا کام تفویض ہوا۔ چنانچہ علی ابراہیم خاں کے تذکرہ گلزار ابراہیم کو بنیاد بنایا اور اس میں بہت سے اضافے کر کے گلشن ہند کے نام سے تذکرہ لکھا، جس کی بدولت وہ آج تک پہچانے جاتے ہیں کہ یہ مزاج کی رجاوٹ اور سادہ استعاراتی رنگین عبارت کی وجہ سے آج بھی لطف دیتا ہے اور قدیم اور جدید نثر کے امتزاج کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ لطف کی 2 اور کتابیں ہیں،
وہ ہیں دیوان لطف اور مثنوی نیرنگ عشق۔ بینی نارائن جہاں جو لاہور کے رہنے والے تھے، فورٹ ولیم کالج سے اس وقت وابستہ ہوئے جب گلکرسٹ کالج سے تعلق منقطع کر چکے تھے۔ اگرچہ بینی نارائن کالج کے باقاعدہ ملازم نہیں تھے، لیکن پھر بھی 2 بار انہیں کالج کی طرف سے انعام کا مستحق قرار دیا گیا۔ بینی نارائن جہاں کی پہلی تصنیف 4 گلشن ہے، جسے انہوں نے منشی امام بخش کی فرمائش پر فورٹ ولیم کالج کے مطلوبہ اسلوب بیان میں لکھ کر پروفیسر ٹیلر، جو اس وقت شعبہ ہندوستانی کے صدر تھے، کو پیش کیا۔ جہاں نے اسے کہانی کے انداز میں لکھا ہے اور اس کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ کہانی بول چال کے لہجے میں سنائی جا رہی ہے۔ جملے مربوط ہیں، بے ضرورت الفاظ یا مترادفات استعمال نہیں ہوئے ہیں۔ فارسی و عربی کے برعکس اردو کا لہجہ غالب آ جانے کی وجہ سے بیان میں زور اور لہجے میں بول چال کا اثر نمایاں ہے۔ اس کے علاوہ نارائن نے جو کتابیں تصنیف و تالیف کیں، ان میں بہار عشق، گلزار حسن، تفریح طبع، نوبہار، باغ عشق، تنبیہ الغافلین شامل ہیں۔ للو لال جی گجراتی برہمن تھے۔ اوائل عمر میں شمالی ہند آ گئے تھے۔ فورٹ ولیم کالج میں ہندی کتابیں لکھنے کے لیے ان کا تقرر ہوا۔ وہ چونکہ اردو سے بھی واقف تھے، انہوں نے میر کاظم علی جوان کی مدد سے سنگاسن بتیسی لکھی، جو اردو اور ہندی دونوں رسم الخط میں شائع ہوئی۔ ہندی میں انہوں نے پریم ساگر، راجنیتی اور بعض دوسری کتابیں لکھیں۔ اپنی زبان کی بنیاد کھڑی بولی پر رکھی اور رسم خط وہ اختیار کیا جو دیوناگری کہلایا۔ خلیل علی خاں اشک کا نام بھی فورٹ ولیم کالج سے منسلک مترجمین و مصنفین میں سے ایک ہے۔ وہ مرزا کاظم علی جوان کی وساطت سے گلکرسٹ تک پہنچے۔ داستان امیر حمزہ اشک کی پہلی تالیف ہے، جو انہوں نے گلکرسٹ کی فرمائش پر 1801 عیسوی میں مکمل کی۔ رسالہ کائنات جو اشک کی دوسری کتاب ہے، جسے اردو میں پہلی سائنسی کتاب کہا جاتا ہے۔ یہ رسالہ انہوں نے گلکرسٹ کے کہنے پر ہربرٹ ہارنگٹن کے لیے 1802 عیسوی میں تصنیف کیا تھا۔ اس کے علاوہ نگار خانہ چین، انتخاب سلطانیہ، کتاب واقعات اکبر اور منتخب الفوائد جیسی کتابیں اشک نے ترجمہ و تصنیف و تالیف کر کے فورٹ ولیم کالج میں اپنی صلاحیتوں کا غیر معمولی طور پر اظہار کیا۔ مرزا جان تیپش بھی فورٹ ولیم کالج سے وابستہ ہو گئے، جہاں انہیں کتابوں پر نظر ثانی کا کام سونپا گیا۔ تیپش نے بہار دانش کے نام سے ایک فارسی قصے کو نظم کیا، جو 1811 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج کی جانب سے شائع ہوا۔ اس کے علاوہ شمس البیان بھی لکھی، جو 1829 عیسوی میں مراد آباد سے شائع ہوئی۔ ان ادیبوں کے علاوہ مرزا کاظم علی جوان، حمید الدین بہاری، مولوی اکرام علی، مرزا محمد فطرت، مولوی امانت اللہ شیدا، حفیظ الدین احمد، سید جعفر علی رواں لکھنوی، افتخار الدین علی شہرت، عبد الکریم، مرزا ہاشم علی عیاں، مرزا قاسم علی ممتاز، تارنی چرن متر، رحمت اللہ خاں، محمد صادق، غلام غوث اکبر، کاشی راج، ہلال الدین وغیرہ بھی اس کالج سے وابستہ تھے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج کا قیام اگرچہ سیاسی مقاصد کے تحت عمل میں لایا گیا، لیکن اس نے اردو نثر کو ایک نئی سمت سے آشنا کیا، جو تاریخی عوامل کے سبب مستقبل میں اردو نثر کے ارتقاء کی سمت قرار پائی۔ گلکرسٹ نے نہ صرف خود کتابیں لکھیں، بلکہ ہندوستان کے اہل زبان سے بھی ایسی کتابیں ترجمہ و تصنیف کرائیں جن سے اردو نثر کی سمت و راہ متعین ہوئی۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیری اپنی کتاب اردو ادب کی تاریخ ابتدا سے 1857 عیسوی تک میں اس حوالے سے لکھتے ہیں۔ یہ فورٹ ولیم کالج ہی کی نثر تھی جس نے تخلیقی سطح پر اسلوب کے بنیادی سانچے فراہم کیے تھے۔
اگرچہ کالج میں بنیادی کام ترجمہ کا ہوا تھا، مگر مترجمین نے اس کام کو نثر کے تخلیقی مقام کا درجہ عطا کرنے کی سعی کی تھی۔ اس کے بعد اسلوب نثر میں فورٹ ولیم کالج ہی کی نمونہ سازی کے مطابق مستقبل کے نثری اسلوب استوار ہوتے ہیں۔ غرض، اردو نثر کی تاریخ میں فورٹ ولیم کالج اور ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی کوششوں سے انقلاب پیدا ہو گیا۔ کالج کے شعبہ ہندوستانی میں جو کچھ لکھوایا گیا، اس کا بنیادی مقصد نووارد انگریزوں کو ہندوستان کے سماجی و تہذیبی حالات سے واقف کرانا تھا۔ کالج کے بنیادی مقاصد کے پیش نظر جو کتابیں تیار کرائی گئیں، ان کی اشاعت سے جدید اردو نثر کا رواج عام ہوا۔ شعبہ ہندوستانی کی سب سے بڑی اور اہم زبان اردو تھی، جو سارے ہندوستان میں بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ گلکرسٹ نے اسی زبان کے سکھانے پر سب سے زیادہ توجہ مرکوز کی اور نتیجتاً سب سے زیادہ کتابیں اسی زبان میں لکھوائی گئیں۔ ان کتابوں کی زبان سادہ اور رواں و شگفتہ تھی۔ عوام و خواص سب نے اسے پسند کیا اور رنگین عبارت والی نثر کا رواج کم ہو گیا۔ کالج کا اثر ملک کے تقریباً سبھی انشاء پردازوں پر ہونے لگا۔ فارسی کے اور عربی دقیق اور مشکل الفاظ کی اردو زبان میں کمی ہونے لگی اور ہندی کے آسان اور عام فہم الفاظ استعمال کیے جانے لگے۔ لہذا کہا جا سکتا ہے کہ 18ویں صدی کے آخر تک اردو نثر کا عالمی طفولیت تھا۔ اس میں پختگی اور خود اعتمادی نہ آئی تھی۔ اس کا ادب بہت محدود تھا۔ فورٹ ولیم کالج کے سائے میں اردو نثر عالم ریعان میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک مسلسل اور بھرپور روایت قائم ہو جاتی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آج کے لیکچر سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔